نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سدا خوش رہیں اور ہمیشہ پھولوں کی طرح مسکراتے رہیں، آمین ثم آمین۔ دوستو، آج کی اس مختصر ویڈیو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل کرم سے ایک بہت ہی اہم موضوع پہ بات کروں گا، اور وہ موضوع جو ہے وہ ہماری روزمرہ زندگی کے حوالے سے ہے۔ اور روزمرہ زندگی کیا ہے؟ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس مصروف ترین دور میں صحت مند رہوں اور صحت تندرستی کے ساتھ رہوں، اور کسی بھی بیماری میں سفر نہ ہوں، بیماری مجھ سے دور ہوں، اور ساری عمر میں صحت مند زندگی گزاروں۔ دوستو، اللہ کریم نے ہمیں صحت مند زندگی گزارنے کے لیے ڈھنگ سکھایا ہے، اور وہ ڈھنگ جو ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں کے سور سے ہم تک پہنچا ہے۔ حالانکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھے، لیکن آج 1400-1500 سال بعد بھی وہ طریقے زندہ ہیں، وہ اعمال زندہ ہیں، اور یہ اعمال قیامت تک زندہ رہیں گے۔ لیکن بات صرف اتنی ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، سود مند ہے، جو لوگ ان اعمال کو سامنے رکھ کے زندگی بسر کرتے ہیں، اور جو لوگ ان اعمال سے دور بھاگیں گے، ان کے پاس وقت نہیں ہوگا اللہ کے لیے، اپنے رب سے نہیں مانگیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کے پیارے پیارے ناموں کے ساتھ یاد نہیں کریں گے، تو دوستو اس کو کبھی بھی یہ یاد رکھیے گا، کبھی بھی اس کو زندگی میں سیٹسفیکشن نہیں ہوگی۔ یہ دن بدن مسائل میں، مصیبتوں میں دھنستا چلا جائے گا، اور اس کی زندگی تنگ کر دی جائے گی۔ فَإِنَّهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، کہ جب لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر سے، اس کی بندگی سے، اس کی عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، اور اپنی مستیوں میں گم ہو جاتے ہیں، تو دوستوں ان کی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے، ان کی معیشت تنگ کر دی جاتی ہے، ان کا رزق روک لیا جاتا ہے۔ تو دوستو، ان مسائل سے بچنے کے لیے، ان تکالیف سے بچنے کے لیے، اور اپنے آپ کو 110% صحت مند رکھنے کے لیے ایک ایسا عمل اور ایسا بہترین ہے آپ کو بہترین اور مددگار عمل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ اس عمل کو نہ صرف اپنے خود یاد رکھیے گا، اس کو کرتے رہیے گا، بلکہ اس عمل کو سارے مسلمانوں کے ساتھ، سارے اللہ کے بندوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ سب کو فائدہ ہو اور سب لوگ ایک مطمئن زندگی گزار سکیں۔ اور مطمئن زندگی ہم تبھی گزاریں گے جب ہم ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ دوستو، خدا را اپنے وقت کو ضائع مت کرو، یہ وقت بہت قیمتی ہے، یہ زندگی چند لمحے کی ہے، اور اس چند لمحے کا مومنٹ کا بالکل پتہ نہیں ہوتا کس ٹائم اینڈ ہو جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری زندگی میں برکت عطا فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہر قسم کی ناگہانی حالات سے، ناگہانی آفات سے، ناگہانی بلیات سے، ناگہانی مصائب مصیبتوں سے، حادثات سے، بیماریوں سے، یا اللہ ہمیں تا حیات محفوظ فرما، آمین ثم آمین۔ تو یہ ہماری دلی دعا ہے۔ باقی ہر بندے پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کتنے قریب ہے۔ دوستو، یقین سے کہتا ہوں، ایک تو نمازی کی پابندی رکھیں، قرآن کی تلاوت کی لازمی پابندی رکھیں، اور ان وظائف کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ تو آج کی جو وظیفہ ہے، یہ جو عمل ہے، ایک بہترین عمل ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں فار لائف صحت مند رہوں، فار لائف فزیکلی فٹ رہوں، اور میرا دل و دماغ اور سارا جسم میرا ساتھ دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل کرم سے مرتے دم تک میں ہر قسم کی بیماری سے، ہر قسم کی آفت سے، ہر قسم کے حادثے سے محفوظ رہوں، تو اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ لازمی بنائیں۔ دوستو، وہ عمل کون سا ہے؟ وہ عمل یہ ہے کہ آپ کسی وقت بھی اس کو کر سکتے ہو، 24 آورز میں کسی بھی وقت پرفارم کر سکتے ہو، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، اینی ٹائم یو کین ڈو پرفارم اٹ ایزیلی۔ لیکن اگر آپ اس کو وقت دیں گے دل کے یقین کے ساتھ، اور اپنے دل کے برتن کو خالی کر کے یکسوئی کے ساتھ آپ اس کو پرفارم کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل کرم سے اچھی صحت جو ہوگی وہ آپ کا مقدر ہوگی، تندرستی آپ کا مقدر ہوگی، اینڈ یو ول بی ٹوٹلی فزیکلی فٹڈ فار لائف انشاءاللہ العزیز۔ آپ کو کسی بھی قسم کی انشاءاللہ بیماری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور آپ محفوظ رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ زندگی گزارنے کا گر ہوتا ہے حسب توفیق، صدقہ دیا کریں اپنے بس کے مطابق، نمازی جس طرح میں نے کہا ان اعمال کی پابندی رکھیں۔ اور یہ جو وظیفہ ہے دوستو، یہ آپ نے دن میں ایک بار کرنا ہے، توجہ کے ساتھ کرنا ہے،
ایک گلاس پانی اپنے پاس رکھیں، اس کو کف کر کے اس پانی پہ اور اس پانی کو پی لیا کریں۔ اول و آخر درود ابراہیمی ایک دفعہ پڑھ لینا ہے، اور پھر آپ نے توجہ کے ساتھ ایک تسبیح 101 بار پڑھنی ہے، یا حیو یا حیو یا حیو۔ دوستو اس تسبیح کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل کرم سے اپنے رب کو سامنے رکھ کر، ایسا کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں اور میرا رب مجھے سن رہا ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کی تسبیح بیان کر رہا ہوں، آپ نے 101 مرتبہ اس وظیفے کی پابندی کرنی ہے، اس عمل کی پابندی کرنی ہے، اور 101 مرتبہ پڑھ کر پھر درود ابراہیم پڑھ کر اپنے لیے، اپنی صحت کے لیے، اپنے مستقبل کی صحت کے لیے اور ہمیشہ صحت مند رہنے کے لیے دعا کیجیے گا، اور اس کو اپنے پورے جسم پہ کف کر کے مسح کر لیں اپنے ہاتھوں سے، سر سے لے کے پاؤں تک سارے جسم کو مسح کر لیں۔ انشاءاللہ کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی دکھ قریب نہیں آئے گا، آپ ہمیشہ فزیکلی فٹ رہیں گے، ہر قسم کی آفات سے، بیماریوں سے انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل کرم سے محفوظ رہیں گے۔ دوستو کوئی بھی ٹینشن آپ کے قریب نہیں آئے گی، کوئی دکھ آپ کے قریب نہیں آئے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آپ ایک فرحت بخش زندگی گزاریں گے، ایک روحانیت سے بھری ہوئی زندگی گزاریں گے، ایک زبردست سیٹسفائیڈ زندگی گزاریں گے، چاہے آپ گھر پہ ہوں، آفس میں ہوں، کہیں پہ بزنس میں ہوں، کہیں پہ بھی ہوں، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل کرم آپ اچھا محسوس کریں گے۔ وظائف کی پابندی کیجیے گا، ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجیے گا، اور دینی چینل کو ٹائم دیجیے گا، فل ویڈیو ہمیشہ دیکھا کریں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ضرور ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور سب کے ساتھ شیئر کیجیے گا، صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی کے یہ معمول بنا لیں، کچھ پتہ نہیں کہ انسان کا کون سا عمل اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بن جائے اور اللہ پاک اس سے راضی ہو جائیں۔ اس عمل کو کرتے رہیں، جزاک اللہ، جیت رہیں، آباد رہیں۔ امید ہے کہ آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے اور سب کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیت رہیں، آباد۔